گویا جھکے ہوئے درخت کی تفسیر ہم یوں بیان کر سکتے ہیں: جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ جی طالبات، اس کے بعد اگلے اشعار کو دیکھیے۔ تھام کر جس کو گزر جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، موڑ پر سے ڈگمگاتے راہ روں کے قافلے، ایک بوسیدہ خمیدہ پیڑ کا کمزور ہاتھ، سینکڑوں گرتے ہوں کی دستگیری کا امی۔ ڈگمگانا، توازن برقرار نہ رکھ سکنا، راہ رو، راستہ چلنے والا، بوسیدہ، پرانا، دستگیری، ہاتھ کو تھام لینا، ہاتھ پکڑ لینا، امین، امانت دار۔ جی، اس کے مفہوم کو مختصراً دیکھتے ہیں۔ مسافر اس درخت کی جھکی ہوئی ٹہنی کو تھام کر اس خطرناک موڑ سے بڑی آسانی سے صحیح و سالم گزر جاتے ہیں۔ اس راستے پر گرنے کے خوف سے ہزاروں لوگوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ ایک پرانا بوسیدہ خمیدہ درخت بہت سارے گرنے والوں کو سہارا دے دیتا ہے۔ جی، تو اس کی تشریح دیکھیے کہ مجید امجد ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہاں یہ درخت مسافروں کی مدد کے لیے موجود ہے۔ چنانچہ ڈگمگاتے ہوئے مسافر اس کی جھکی ہوئی ٹہنیوں کو تھام کر اس خطرناک موڑ سے بڑی بآسانی صحیح و سالم گزر جاتے ہیں۔ اس پرانے اور جھکے ہوئے درخت کا کمزور سہارا بہت سارے گرتے ہوئے مسافروں کی مدد کرتا ہے اور ان کے ڈگمگاتے ہوئے قدموں کو سہارا دے کر اس پرپیچ اور خطرناک راستے سے گزرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگرچہ یہ درخت بوڑھا ہو چکا ہے، بوسیدگی اور خمیدگی سے جھک چکا ہے، اس میں پہلی سی طاقت نہیں، اس کی عمر بتاتی ہے کہ اس نے اپنی جگہ پر موجود رہتے ہوئے سینکڑوں گرتے ہوئے لوگوں کی مدد ضرور کی ہے۔ بہت سے مسافر اس کی وجہ سے موت کے منہ میں جاتے ہوئے بچے ہیں، کیونکہ اس میں اصل میں شاعر جو ہے وہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان کا مقصد تخلیق ہمدردی انسان ہے، اور پھر کیا خوب کہا ہے: درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اس بند میں دیکھا جائے تو مجید امجد کی منظر نگاری کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ لفظوں کے ذریعے وہ منظر کی ایسی تصویر کھینچتے ہیں کہ قاری چشم تصور میں اس منظر میں کھو جاتا ہے۔ جزیات نگاری بھی کمال کی ہے۔ منہ کھولے گار، نورانی فرشتے کی طرح پر تولے کھڑا درخت، ایسی خوبصورت تشبیہات اور استعارے ہیں کہ یہ صرف مجید امجد ہی کا خاصہ ہے۔ جی، تو اس نظم کا آخری شعر دیکھیے جو کہ پوری نظم کا نچوڑ ہے۔ آہ ان گردن فرازانے جہاں کی زندگی، ایک جھکی ٹہنی کا منصب بھی جنہیں حاصل نہیں۔ آہ کلمہ افسوس ہے۔ گردن فرازان، اکڑی ہوئی گردنوں والے، مراد غرور کرنے والے، متکبر لوگ، تکبر کرنے والے لوگ، منصب، مقام و مرتبہ۔ اگر دیکھا جائے اس کو تو اس میں شاعر ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ افسوس ان غرور و تکبر کرنے والے لوگوں پر کہ جن کو اس دنیا میں ایک جھکی ٹہنی کے برابر بھی مقام حاصل نہیں۔ جی، تو اس شعر میں شاعر ایک بوسیدہ درخت کی افادیت و اہمیت بیان کرنے کے بعد اس کا مقابلہ غرور سے تنی ہوئی گردنوں والے لوگوں کے ساتھ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ افسوس ان لوگوں پر جو بڑے دولت مند ہیں، دولت کے غرور، دولت کے نشہ کی وجہ سے ان کی گردنیں تنی ہوئی ہیں
وہ چاہیں تو اپنی دولت سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن انہیں ایسا کرنے کی توفیق ہی نہیں۔ وہ اپنی تمام تر دولت کے باوجود زندگی میں چھوٹا سا مقام بھی حاصل نہیں کر سکے جو اس درخت کی جھکی ہوئی ٹہنی کو حاصل ہے۔ اس کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ پیڑ جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، وہ پیڑ جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے۔ ان مغرور انسانوں سے انسانیت کو اتنا فائدہ بھی نہیں پہنچتا جتنا اس درخت کی جھکی ہوئی ٹہنی سے انسانوں کو پہنچا۔ یہ مغرور لوگ تو درختوں سے بھی کمتر ہیں۔ اپنی دولت سے کسی غریب کی مدد کرنے کا خیال ان کے دل میں جگہ نہیں بناتا۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ دیکھا جائے تو ہمارے شاعر، قومی شاعر حضرت اقبال نے اسی نظم کے نچوڑ کو کچھ ان لفظوں میں بیان کیا ہے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ جی، اب اس کے سوالات ہیں، ان کو ایک نظر دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک کوہستانی سفر کے دوران میں جو تمثیل بیان ہوئی ہے، یعنی ایک طرح کا ڈرامہ جو بیان کیا گیا ہے، اسے اپنے الفاظ میں بیان کیجئے۔ ایک کوہستانی سفر کے دوران میں مجید امجد ایک تمثیل بیان کرتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک دشوار گزار راستہ ہے جس کے دونوں جانب ہزاروں فٹ گہرے غار گڑھوں کی طرح سے منہ کھولے ہوئے ہیں۔ اسی راستے پر ڈھلوانوں کے بعد اچانک موڑ ہے جہاں سے ذرا سی بے احتیاطی کسی کو موت کے منہ میں دھکیل سکتی ہے، لیکن قدرت کا کمال یہ کہ بالکل اسی جگہ پر ایک بلند و بالا پیڑ اس انداز سے جھکا ہوا ہے جیسے کوئی فرشتہ اپنے نورانی پر کھولے ہوئے گرنے پڑنے والوں کو سہارا دینے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اس خطرناک موڑ سے گزرنے والے مسافر اس درخت کا سہارا لے کر یہ دشوار مرحلہ نہایت آسانی سے طے کر لیتے ہیں۔ اس جھکے ہوئے درخت کی نرم و نازک شاخیں سینکڑوں گرنے والوں کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار کھڑی ہیں۔ افسوس ہے تو ان اکڑی ہوئی گردنوں والے صاحبان استطاعت و اقتدار پر جو اپنی زندگی میں اس نازک اور جھکی ہوئی ٹہنی جیسی ذمہ داری نبھانے سے بھی قاصر ہیں۔ جی، سوال نمبر 2 ہے، اس نظم کا مرکزی خیال لکھیے۔ جو 4-5 سطروں سے زیادہ نہ ہو تو بیٹا مرکزی خیال آپ خود لکھ تو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا میں آپ کو بریف کر دوں۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ عاجزی و انکساری عظمت کردار کی علامت ہے، یعنی انسان کو عاجز ہونا چاہیے۔ دوسروں کو فائدہ وہی لوگ پہنچا سکتے ہیں جو خود جھکنا جانتے ہیں۔ اکڑی ہوئی گردنوں والے تو بے فیض ہوتے ہیں اور اپنے اونچے مقام و مرتبہ کے باوجود کسی کو چھوٹا سا فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ تو الفاظ متضاد دیکھیے آپ، تنگ، اس کا متضاد ہے کھلا، نیچے اوپر، آگے پیچھے، پار آر، تیز سست، فرشتہ انسان، بلند پست، آسان مشکل، فراز نشیب، زندگی موت۔ سوال نمبر 4، درج ذیل کا تلفظ اعراب کے ذریعے واضح کیجیے۔ تو جیسے جیسے میں بولوں گی آپ سنیں گے اور اسی طرح سے آپ زیر زبر پیش یعنی اعراب جو ہیں ان کو لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں سمت، پہلا لفظ ہے سمت، کوہسار، خمیدہ، منصب،
نخل بلند، نخل جو ہے یہ پرشین ورڈ ہے، فارسی کا لفظ ہے نخل بلند۔ سوال نمبر 5، درج ذیل محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے اور اس طرح کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ بل کھانا، پہاڑی علاقوں میں بل کھاتے راستے قدرت کے شاہکار ہیں۔ منہ کھولنا، بلند و بالا گھاٹیوں سے جھانکیں تو نیچے موت منہ کھولے نظر آتی ہے۔ پر تولنا، پرندے نے شکاری کو دیکھتے ہی پر تولے اور ہوا میں اڑ گیا۔ جھک پڑنا، جب بھی مصیبت آئے تو اللہ کے حضور جھک پڑو۔ ڈگمگا جانا، احتیاط سے چلو، ڈگمگا گئے تو سیدھے منہ کے بل نیچے گر جاؤ گے۔ دستگیری کرنا، ہمیں بے کسوں کی دستگیری کرنا چاہیے۔ جی طالبات، تو یوں ہماری نظم جو ہے یہ اپنے سوالات سمیت اختتام کو پہنچی۔ اس میں آپ غور و خوض کیجیے اور فوری طور پر اس کو دہرائیے اور اس کی تشریح کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا خلاصہ بھی لکھیے۔ اور خلاصہ جو ہے اگر آپ تھوڑی سی سمجھ فہم سے کام لیں تو سب سے پہلا سوال جو تھا سوالات میں کہ ایک کوہستانی سفر کے دوران میں جو تمثیل بیان ہوئی ہے اسے اپنے الفاظ میں بیان کیجیے، دراصل وہی اس کا خلاصہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا نظم کا مرکزی خیال ہے، خلاصہ، مرکزی خیال اور اس کے ساتھ ساتھ تشریح، یہ مین اور اہم چیزیں ہیں جو ایک نظم کے لیے ضروری ہیں، اور ان کی تیاری جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے کرنی ہے، اور نیکسٹ میں آن لائن ہی آپ کا اس کا ٹیسٹ بھی ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔